सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आपका एजेंडा भी यही था इलेक्शन में, मैनिफेस्टो भी यही था कि इत्तेसाब इसी नाम पर वोट मिले, लेकिन 2.5 साल हो गए खान साहब आपकी गवर्नमेंट को, और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि 120 अदालतें आप बनाएं। उन्होंने फिर 1 महीने की मोहलत भी दी, बार बार हुकूमती वज़रा की तरफ से बयान आते रहे कि बना रहे हैं। ये डिले क्यों है एहतसाब अदालतों में? कभी आपको अंदाज़ा हुआ? क्योंकि ये तो आपको खुद कर देना चाहिए था काम, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं थी। सभी में मैं आपको देखें, फिर मैं लोगों को चाहता हूँ कि मेरी कौम एजुकेट भी हो। जी प्लीज़ टेक योर टाइम। देखें, 2 किस्म के इनकलाब होते हैं, एक खूनी इनकलाब होता है और दूसरा इनकलाब होता है एक प्रोसेस, स्लो प्रोसेस चलता है। एक खूनी इनकलाब ये होता है कि खोमेनी का आया, एकदम सारा जो स्टेटस को कह दें, जो रूलिंग एलीट कह दें, वो सबको उन्होंने फारग करके तो एक नया सेटअप लिया है। ठीक, एक तो ये हो गया, उसमें एकदम चेंज आ जाता है। दूसरी तरफ एक बैलेट के ज़रिए इनकलाब आता है। अब बैलेट के ज़रिए इनकलाब में क्या फ़र्क है? जी, हम इलेक्शन तो जीत गए, 30 साल 35 साल से वो लोग बैठे हुए हैं, 35 साल से, यानी जब जनरल मुशर्रफ के दौर में भी नून लीग तो काफ लीग बन गई। जी हाँ, और वो लोग तो वही थे, ज़्यादातर तो वही लोग थे, और अब वो आपके साथ बैठे हैं। उनमें से कई हैं, लेकिन ज़्यादातर तो नून लीग में वापस चले गए। जी, अच्छा, अब पॉइंट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनकी जड़ें पहुँच जाती हैं नीचे तक, उनके सारे कनेक्शन होते हैं। हम ऊपर आ भी जाते हैं तो नीचे तो उनके कनेक्शन ज़्यादा तकड़े होते हैं। पुलिस के अंदर उनके लोग भरे हुए हैं, मैं ख़ासतौर पंजाब की बात कर रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी में उनके लोग बैठे हुए, लिंकेजेस उनकी हैं। हमारे लोग, जो नए लोग आए हैं, वो कहते हैं जी काम उनके अभी भी उनके हो रहे हैं। सो जब आप ये जो ट्रांजिशन, ये जो बैलेट के ज़रिए इनकलाब आता है, ये एक स्लो प्रोसेस है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ समी, और आपको, क्योंकि आप ये अप्रिशिएट करेंगे। जी प्लीज़। मुसलमान दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टेट्समैन मेरे ज़िंदगी में महातिर मोहम्मद, जी, उन्होंने मलेशिया को बिल्कुल तब्दील कर दिया। $500 उनका पर कैपिटा था, वो आए हैं, और वो जब गए हैं तो 9,000 का ऐसे ही, यानी मलेशिया को कहाँ से कहाँ ले गए। बिल्कुल। उधर भी जैसे ही महातिर मोहम्मद गए तो एक वहाँ भी नवाज शरीफ आ गया, नजीब, उसने भी पैसा चोरी शुरू कर दिया, उसने भी मुल्क से पैसा बाहर ले गया। जी, उसके ऊपर पूरी, अब नेटफ्लिक्स के ऊपर एक फिल्म बनी हुई है, अगर मैं मौका मिले तो डर्टी मनी बनी हुई है, उसके ऊपर पूरी फिल्म है। उसने भी बाहर पैसा, उसकी बीवी ने भी हार, ये वो करोड़ रुपए के हैंड बैग शुरू कर दिए पहनने। अच्छा, वो हुआ क्या, मलेशिया जो कि सबसे तेज़ी से ऊपर जा रहा था, वो मकरूज़ हो गया, एक मकरूज़ मुल्क बन गया। महातिर मोहम्मद ने एक नई पार्टी को हिस्सा, लोगों को इकट्ठा करके उसको शिकस्त दे दी। जो 1 पार्टी सिस्टम था, जो 50 साल से एक पार्टी थी, महातिर ने एक नई पार्टी का प्राइम मिनिस्टर, उसको शिकस्त दे दी। महातिर जैसे स्टेट्समैन 2.5 साल के बाद उन्होंने वापस उनको शिकस्त दे दी। महातिर से तो बड़ा स्टेट्समैन ही ना तो ये मैं आपको बात कर रहा हूँ पावर ऑफ स्टेटस को। जो लोग एक निज़ाम में जकड़े होते हैं, उनको अरब स्प्रिंग ले लें, 10 साल पहले सारे अरब मुल्कों के अंदर आपने देखा तूफ़ान आ गया, आपने देखा कि एकदम लोग सड़कों पे आ गए, तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई। आज ज़रा देख लें, सारे वापस के वापस स्टेटस को वापस आ गया। सो देखें, ये जो हम जिसका मुकाबला, हमें भी तो यही डर है ना, हम नहीं वापस गए हैं, वापस तो ये नहीं आते ये मैं आपको गारंटी करता हूँ, इंशाल्लाह। Are you damn sure? नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ट्रैक टू डिप्लोमेसी फिर कहाँ जाएगी? नहीं, मैं सिर्फ नहीं समय, मैं आपको समझा दूँ ये हो क्या रहा है। अब ये जो सड़कों के ऊपर जनाब वो मौलाना फजल रहमान, खैर मौलाना उसको कहना जुर्म है, जितना वो 2 नंबर आदमी है, क्योंकि उसकी जो वुज़ू करके नाम लें उनका, उसकी जो प्रॉपर्टीज सामने आ रही है ना, कहते जी मैं जवाब देनी। अच्छा, इनका एक और बड़ा तरीका है इस सारों का, चोरों का। आप इन्हें कहना कि जी आपने ये जवाब दें जी, आपने ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी किधर से आ गई। वो कहते हैं जी, वो बजाय वो जवाब जी, बाकी भी तो, वो भी तो जवाब दे, वो भी तो, यानी ये इनका जवाब है कि सारे बाकी भी दुनिया करप्ट है। ये इनकी पावर में ये बैठे रहे, 35 साल से ये दोनों बारियां लेते रहे, सूबों में ये बैठे रहे, और आज इनसे पूछेंगे जी आपकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इधर किधर से आ, वो कहते जी वो बाकी भी करप्ट है। वो फजल रहमान क्या कहता है, कहता आर्मी चीफ भी बताए, फलाना भी बताए।
ایک آدمی جس کی بزنس ہی کوئی نہیں ہے، مولوی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مولانا ہے نہیں ہے، اس کی پراپرٹیز تو دیکھیں، اس کی کدھر سے پیسہ ہے اس کے پاس. اور ہر گورنمنٹ کے اندر یہ گھسا ہوا ہوتا تھا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ ڈیزل کے بغیر اسمبلی چل رہی ہے، اور کیونکہ چل رہی ہے اس کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح میں واپس آؤں اور پھر میں کھانا شروع کروں. اچھا، اب یہ سارے مل کے کیا کہہ رہے ہیں مجھے؟ یہ سارے مجھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں اگر آپ نے چلنا ہے آگے، اگر آپ کی حکومت سے چلنا ہے تو این آر او دے دو. اب میں آپ کو صرف آپ سے کس نے این آر او مانگا ہے براہ راست؟ این آر او انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے فیٹف کے اندر. انہوں نے نکاتی جو مسودہ ہے 34 انہوں نے کہا نیب کے اندر چینجز کرو تاکہ نیب ختم ہو جائے اور یہ ساری چوریاں بچ جائیں ان کی. رائٹنگ میں ہے. بیک ڈور بھی رابطے کیے ہیں کہ آپ ہمیں بخش دیں کسی طرح سے. پہلے تو دیکھیں، پہلے تو میسیج بھجواتے رہے نا. کس کے ذریعے؟ ان کے نیچے لوگوں کے، ہمارے لوگوں سے ٹچ تھے کہ جی دیکھیں اگر اسمبلی چلوانی ہے تو دیکھیں یہ بات کرنی پڑے گی، ڈائلاگ کرنا پڑے گا. ڈائلاگ کیا ہے؟ ہمیں چوری. اب ایک چیز جمیل ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں میں تو آیا ہوں ایک کولیشن گورنمنٹ میں، یہ یاد رکھیں کہ اور یہ آپ کی مجبوری ہے. جمہوریت کے اندر پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں، یہ بھی میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ایک تاریخ کا، میں پالیٹکس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، تاریخ کا بھی. پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر اگر آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں، جب تک آپ کے پاس ایک بھاری اکثریت نہ ہو آپ کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ ریفارم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریفارم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب ریفارم کرتے ہیں وہ تکلیف دہ ہوتی ہے، نہیں تو سارے کر لیں. ریفارم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ریفارم کیوں کرنی پڑتی ہے کہ جناب میں بیمار ہوں، اب مجھے کوئی پیٹ میں کینسر ہوئی یا کوئی بیماری ہے، اب جب میں وہ آپریشن کر کے کاٹ کے نکالوں گا تو مجھے تکلیف سے گزرنا پڑے گا. وہ ملک کا بھی یہی حال ہوتا ہے. تو جب آپ ریفارم کرتے ہیں اور آپ کے پاس اکثریت ہے ہی نہیں، وہ سارے اکٹھے ہو کے، جس طرح یہ نہیں ابھی یہ سارا یہ ٹولہ چوروں کا اکٹھا ہوا ہے، یہ سارے آپ کو ہر جگہ جی مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کیا سارا ان کی وجہ سے ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو اپنی میجورٹی بھی سنبھالنی پڑتی ہے، آپ کو پارٹنرز بھی سنبھالنا ہے، کولیشن. تو ایک کمزور حکومت کے لیے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ریفارمز بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک مضبوط پولیٹیشین یعنی عمران خان صاحب کو وہ کمزور سیٹ اپ گورنمنٹ کا جس میں کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے، آپ قوانین پاس نہیں کرا سکتے، آپ کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کمزور سیٹ اپ پہ ایک مضبوط ترین سیاستدان جس کا کوئی خاندانی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کو بیٹھے ہوئے کیسا لگتا ہے؟ پھر تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ if you're not comfortable with the system، آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. جمیل، چھوڑ دینا چاہیے تو ان لوگوں کو آپ کہیں جو لوگ جن کو مقابلہ نہیں کرنا آتا. اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ جنرل مشرف، آرمی چیف، ہیڈ آف گورنمنٹ، جوڈیشری ان کے کنٹرول میں، امریکہ کی بیکنگ، باہر سے پیسہ آ رہا ہے، یعنی اس سے طاقتور تو کوئی نہیں تھا. میرے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے نا، اور نیب اس کی اپنی، میرے تو نیب کنٹرول میں نہیں ہے، جوڈیشری اس کے کنٹرول میں، میں تو جوڈیشری کنٹرول نہیں کر رہا، اکثریت میرے پاس نہیں ہے. ہاں، تو اس مشرف نے پہلے گھٹنے ٹیکے اور نواز شریف کو این آر او دیا ہے. یہ جو براڈ شیٹ کا ہے یہ کیا ہے؟ سارا یہ ہے کہ انہوں نے کہا پیسے ریکور کرنے ہیں، اور وہ کلثوم نواز سڑکوں پہ نکلی. ایک کلثوم نواز کے اوپر، میرے پہ تو سارا چوروں کا ٹولہ نکلا ہوا ہے، وہ ایک کلثوم نواز نکلی. جنرل مشرف اتنا طاقتور، اس نے جا کے این آر او دے دیا اور وہاں اس کو سعودی عربیہ بھیج دیا 10 سال. ایک منٹ ٹھہر جاؤ. دوسرا، وکیل نکلے، 1 ارب روپیہ خرچ کیا تھا انہوں نے زرداری کے سوئٹزرلینڈ میں جو پیسے پڑے ہوئے تھے $60 ملین، اور ایک سرے محل جو زرداری نے اسمبلی میں کہا تھا کہ میرا نہیں ہے، اس کے اوپر 1 ارب روپیہ پاکستان گورنمنٹ نے باہر وکیلوں پہ خرچ کیا. یہ نواز کو پہلے این آر او دیا، پھر زرداری کے اوپر. جب وہ سرے محل بکا، کیونکہ انہوں نے تو کہا ہمارا ہے ہی نہیں، گورنمنٹ نے کیس کیا، وہ بکا، اب پیسہ پاکستان کو آنا تھا، وہ ادھر چلا گیا. اتنے میں این آر او دے کے وہ بھی پیسہ لے گیا، وہ جو 60 ملین پڑا ہوا تھا سوئٹزرلینڈ میں وہ بھی ہضم کر گیا. اب سنیں ہوا کیا کہ وکیل نکلا ہے سڑکوں پہ، وکیل نکلے، مشرف جتنی اتنی طاقت جس کے پاس ساری، وہ گھبرا کے این آر او دے دی. اب مجھے دیکھیں، کوئی میرے پاس نہ طاقت ہے، کلیئر میجورٹی، کولیشن گورنمنٹ،
عدلیہ آزاد, نیب کا ہمارا سارا نیب ان کی بھری ہوئی ہے. اس دور میں بھی میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک آدمی کو میں NRO نہیں دوں گا, اور اس کی وجہ ہے کیونکہ اس ملک کو جتنا بڑا ان 2 NRO سے نقصان پہنچا ہے, آج جو ہم 4 گنا ہمارا قرضہ بڑھا, آج ہمارے پاس جو پیسے نہیں ہیں اپنی تعلیم کے لیے, سڑکوں پہ, صحت کے لیے, ہسپتالوں کے لیے, سوچے آدھا جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں جو انہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں. اب کس طرح ایک 22 کروڑ کا ملک کون چلا سکتا ہے؟ ہر جگہ مصیبت ہے. وہ کبھی کلارکس پیسے مانگ رہے ہیں کہ جی ہماری تنخواہیں کم ہیں, ہر کوئی رو رہا ہے کہ جی ہماری مہنگائی کی تنخواہ کا. سو میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ پہلے ملک کو بینکرپٹ کیا, اب لوگوں کو سڑکوں پہ نکل کے اکسا رہے ہیں. صرف ان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ میں ان کو NRO دے دوں جو نہیں ملے گا. اس کے لیے یہ مختلف طریقے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اختیار کر رہے ہیں. میں پرٹیکولرلی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے الائی ہیں GDA والے, محمد علی درانی صاحب پیر پگاڑا کا پیغام لے کے گئے ہیں شہباز شریف صاحب کے پاس, پھر کہہ رہے ہیں ٹریک 2 ڈپلومیسی, اور بھی لوگوں سے مل رہے ہیں. واٹ از یور اوپینین اباؤٹ دیٹ ٹریک 2؟ نہ کسی نے میرے سے پوچھا, آپ کے کانسنٹ کے ساتھ نہیں گئے, نہ میرے سے کسی پوچھا, اور اگر کوئی میرے سے پوچھتا تو میں کہتا کوئی ٹائم ضائع نہ کرو, کیونکہ ڈپلومیسی کیا ہے جی, آپ جائیں گے وہ کہیں گے جی NRO دے دو, اور کیا آپ جو مرضی بات کریں گے نا, اور بات شروع کریں گے اچھا جی یہ بھی ہونا چاہیے, ٹھیک نہیں NRO دے دو. ان کا تو اور مقصد دیکھیں جی, انہوں نے یہ جو براڈ شیٹ کا ہے, اب یہ کیا چیز نکلی آپ کے سامنے؟ اس میں صرف یہ چیز سامنے آئی کہ ایک فرم وہ کہتی ہے ہم نے ان کے پیسے بھی ڈھونڈ لیے, کدھر کدھر پڑے ہوئے تھے, سب کچھ تیار تھے, ایک دم گورنمنٹ نے ان کو NRO دے کے کہتا جی آپ پیچھے ہٹ جاؤ. پھر وہ دوسرے تو وہ اس کا سارا کیس ہی یہ ہے, وہ شور یہ مچا رہا ہے کہ ہم نے تو ان کے پیسوں کے پیچھے ہم چلے گئے تھے, گورنمنٹ نے سمجھوتا کر کے اور ہمیں کہا, اور آج ہمیں کتنے پتہ نہیں ارب روپیہ دینا پڑا ہے براڈ شیٹ کو, کیونکہ گورنمنٹ نے NRO دے دیا, تو ادھر بھی مار کھائی گورنمنٹ نے, اور جو ان کا پیسہ باہر پڑا ہے وہ بھی ان کو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.